ناظرین مکرم، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے۔ ایمان اور صدق و سچائی آج ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پر ایک چھوٹا سا جملہ بڑا خوبصورت ہم سنتے ہیں کہ سچائی میں نجات ہے۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی تشریح کی جائے تاکہ نجات کا راستہ ہمارے لیے اور آسان ہو جائے۔ صفدر صاحب، جب سچائی اعمال کی اصلاح کر دے گی، نجات کا راستہ تو اپنے آپ واہ ہو جائے گا۔ جی درست۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب کلام اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ زبان سے سچائی اختیار کر لو، اس کی اصلاح کر لو، تو ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، اور جب اعمال کی اصلاح ہوگی تو اپنے آپ نجات کا ذریعہ بن جائیں گے وہ اعمال۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں آپ کے سامنے، میں اعتراف کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے اندر 3 عیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عیب یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، اللہ اور اکبر۔ تیسرا یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ان میں سے ایک آپ چھڑا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ کبیرہ گناہ ہے زنا، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکمت برے لہجے میں ارشاد فرمایا، جھوٹ چھوڑ دو، سچائی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں تو سمجھا تھا آپ زنا چھڑائیں گے۔ کہا نہیں، جھوٹ چھوڑ دو، وعدہ کرنا ہے مجھ سے کہ تم نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، اور کل مجھے آ کے بتانا ہے کہ 24 گھنٹوں میں تم نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ اللہ اکبر۔ رات ہوئی تو دل چاہا حسب عادت زنا کی طرف بڑھوں۔ پھر خیال آیا کہ میں نے تو صبح نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہونا ہے، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کل وہ کبیرہ گناہ تو نہیں کیا تھا، اگر میں نے کر لیا اور سچ بولا تو جگ ہسائی ہوگی، اور جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہوگی، زنا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر دل چاہا چوری کر لوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ چوری کی، تو اگر میں سچ بولتا ہوں تو جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کیا۔ اور اگلے دن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے تو صرف مجھ سے ایک چھوٹا سا گناہ جھوٹ چھڑوایا تھا، یا رسول اللہ میرے سارے گناہوں چھٹ گئے، میں سب سے پاک ہو گیا، اللہ اکبر، کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ماشاءاللہ تو میں اس کے بدلے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میں نے زنا کیا، نہ میں نے چوری کی، کیونکہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے سچ اختیار کیا ہے۔ تو صفدر صاحب، جب انسان اس طرح سے اپنی ذات، اپنی کردار میں، اپنی شخصیت میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں سچ اختیار کرے گا تو اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، اور جب اعمال کی اصلاح ہو جائے گی تو وہ نجات حاصل۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ علامہ صاحب قبلہ، ابتداءً آپ نے گفتگو میں، کیونکہ بہت دنوں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم سچ کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے جھوٹ کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ جھوٹ کی مذمت جو ہے، اس کی قرآن و حدیث کس طرح بیان کرتا ہے اور ہمیں اس بارے میں رہنمائی کیا کرتا ہے؟ ارشاد ہو اس بارے۔ جی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سچ نجات دلا دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اب اور کیا اس سے بڑی ضمانت اور گارنٹی؟ اللہ اکبر۔ 3 لفظوں میں سارا فلسفہ سمجھا دیا۔ کل کائنات صدق کو کس بیان کر دی؟ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ، جھوٹوں پر مستقل لعنت کا نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، صدق تو بچا ہی رہا ہے، آپ کو نجات دلا ہی رہا ہے، صدق آپ کی تطہیر کر رہا ہے، صدق آپ کی تصفیہ کر رہا ہے، صدق آپ کو دنیاوی مسائل اور پریشانیوں سے نجات دلوا رہا ہے، آپ کو اخروی نجات کی ضمانت دلا رہا ہے۔ ادھر جھوٹ سے اگر آپ بچ گئے ہیں تو اللہ کی لعنت سے آپ بچ گئے۔ کیا کہنا ہے، کتنی قیمتی بات۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ سے بچنا، اللہ کی لعنت سے بچنا۔ صفدر صاحب، اس کو ذرا سا میں تھوڑا جوڑنا چاہ رہا ہوں قرآن پاک کے ساتھ۔ ارشاد ہو۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں ہے کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعن۔ اللہ اکبر۔ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے۔ میں نے کہا حضرت، جب سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے قاری صاحب اس آیت پہ پہنچے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں،
جھوٹ ان کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے خدا نخواستہ، یا جھوٹ بولتے بھی ہیں. صحیح. تو جو بھی قاری قرآن پڑھ رہا ہے اگر وہ صدق کو اختیار نہیں کر رہا اور جھوٹ اس کا معمول ہے تو قرآن کی لعنت اس پہ آ گئی. اللہ اکبر. تو آپ سوچئے کہ اگر جھوٹ سے آپ بچتے ہیں تو قرآن کی برکات کے دروازے آپ پہ کھل رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان. ورنہ عین قرآن پڑھتے ہوئے بھی ممکن ہے کہ آپ خدا نخواستہ لعنت کے مستحق ہو رہے ہو اگر جھوٹ آپ کے معمول و مزاج کا حصہ ہے. اللہ اکبر. پھر جھوٹ وہ چیز ہے، صفدر صاحب میری نظر سے نہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، گزرا کہ کسی گناہ پر، کتنے کبیرہ گناہ ہیں، بڑی بڑی لسٹ ہے، جھوٹ کو اکبر الکبائر کہا گیا. اللہ یار کبیرہ تو ہوتا ہی پہلے ہی کبیرہ، پہلے کبیرہ، یہ اکبر یہ الکبائر. اکبر الکبائر ہے. اور اس کی تاثیر اور ظاہری تعفن کا اثر یہ ہے جھوٹ کا فزیکل، کہ یہ جو رحمت کے برکت کے فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، یہ جو کرامن کاتبین ہماری نیکیاں لکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، جو حفاظت کے فرشتے، رحمت کے اور برکت کے فرشتے، جو ہی جھوٹ اس شخص کے وجود سے صادر ہوتا ہے اس کی زبان سے، تو فرمائے اتنی بدبو اور تعفن پیدا ہوتا ہے فزیکل اس سے، اللہ جس کو فرشتے اسمیل کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور 2 میل دور رحمت کے فرشتے اس سے چلے جاتے ہیں. اللہ میری توبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سوچئے اس بد نصیب شخص نے، جھوٹ بولنے والے نے، سب سے پہلا بلنڈر تو اپنی ذات کے ساتھ کیا، رحمت کو خود سے دور کر لیا. رحمت کے فرشتے جو اس کی حفاظت پہ مامور تھے، جو برکات اور رحمت کا سورس تھے اس کے لیے، وہ بھی دور ہوئے، پھر انہیں ایذا اور تکلیف بھی پہنچائی. اس سے پھر ذرا پولیوشن سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے اسپرچول پولوشن، کہ اسپرچول پولوشن کیسی ہوئی، ماحول کیسا مقدر اور متعفن ہوا، اور پھر اس کے اثرات جو ظاہر ہیں ہر ایک کے لیے ویزیبل نہیں ہیں، انویزیبل ہیں، لیکن بہرحال وہ فضا میں ہیں. پھر اس کی تاثیر نے روح کو جا کے کثیف کیا، باطن میں کثافت پھیلائی، اور پھر یہ شر متعدی ہو کے، جیسے بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، وائرس بن کے آگے وائرل ہوتی ہیں، اس طرح معاشرے میں پھر وہ ایک وائرس کی شکل میں، وبا کی شکل میں اختیار کر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہیں، علامہ صاحب نے جس طرح بات کو آگے کھولا ہے اور جس طرح فرشتوں کے رحمت کا دور ہونا لکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں. جھوٹ کے نقصانات، ایک بہت بڑے نقصان کا آپ نے جس طرح بیان کیا، چھوٹے چھوٹے بلٹس کی صورت میں آپ مزید اس کو کھول دیجئے کہ جھوٹ کیسے کیسے نقصان دیتا ہے. جی بالکل شاندار قبلہ نے فرمایا ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ غلیظ ہو جاتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، اور انسان کے قلب میں مرض ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے دل کا مرض ہو گیا. آج ساری امت کو دل کا مرض ہو گیا، کیونکہ ہم صداقت سے بھی دور چلے گئے ہیں، اور جناب صادق علیہ السلام کی ذات سے بھی دور چلے گئے ہیں، اور قرآن پاک سے بھی دور چلے گئے ہیں، اور ہم نے سنت کو بھی چھوڑ دیا ہے. اسی لیے تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے نا کہ ہر طرف ہی انسان ظاہری طور پہ رسوائی کی کیفیت میں چلا گیا ہے. تو سب سے بڑا نقصان جھوٹ کا تو یہ ہے کہ انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج تو پھر سرور کائنات کی ذات سے وابستہ ہونے کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ نے ارشاد کیا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان پہ لعنت کرے، لعنت ہوتی کیا ہے؟ لعنت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جو رحمت سے دور ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس پہ لعنت ہو جاتی ہے. یعنی اندھیرا خود کوئی اپنی حیثیت نہیں رکھتا، روشنی کا عدم جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو جب انسان رحمت سے محروم ہو جائے گا تو وہ لعنت ہو جائے گی. اب جس آیت کریمہ کا آخری جز حضرت نے تلاوت فرمایا وہ آیت مباہلہ ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب مباہلہ میں کیا ہوا؟ ایک طرف وہ آ رہے ہیں جو فرزندان توحید ہیں، اور دوسری طرف وہ عیسائی آ رہے ہیں جو فرزندان تسلیس ہیں. لہذا وہاں توحید والوں نے بتایا صداقت کیا ہوتی ہے، اور جو تسلیس پہ تھے قرآن نے بتا دیا کہ ان پہ لعنت ہے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، ان میں صداقت موجود نہیں ہے. لہذا صداقت انسان کے اندر تب پیدا ہوگی، اور جھوٹ کا یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان محروم ہو جائے. اور رحمت کیا ہے؟ یقیناً تفاسیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یعنی جھوٹا آدمی رسول اکرم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. جو آپ نے اپنے مقدمہ میں انٹرو میں جس حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا، آقا سے پوچھا گیا کہ آپ کا غلام ہو تو بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی ہو ہی سکتا ہے. ویسے زیادہ تو عثمان غنی جیسے ہوں گے لیکن کوئی تو ہو بھی سکتا ہے. پوچھا کوئی بزدل ہوگا؟ آپ نے فرمایا زیادہ تو علی جیسے ہوں گے
چلیں کوئی بزدل بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی غلام جھوٹا ہو سکتا ہے. آپ نے بڑے فخر کے ساتھ فرمایا تھا محمد عربی کا غلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آقا کی رضا سے محروم ہو جائیں تو اللہ کی رضا سے محروم ہو جائیں تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹا ہوتا ہے میرا رب اسے ہدایت بھی عطا نہیں فرماتا. تو ہدایت سے محروم ہو گئے, شفاعت سے محروم ہو گئے, رضا سے محروم ہو گئے, دل مریض ہو گیا تو پتہ نہیں پھر نزع کی کیفیت کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین کی جتنی باتیں کی گئی ہیں ان ساری محرومیوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم کا دامن تھامیں, ان کا ذکر خیر کریں اور اس وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سچوں کا رستہ عطا فرمائے. کلام شامل کرتے ہیں, حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی احمد بھائی بسم اللہ کیجئے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں ہم اور کر رہے ہیں. لجپال نبی میرے درداں دی دعویٰ دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دعویٰ دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دعویٰ دینا. میرے آقا میں نعت, میرے سونے میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, روندائے جان دے جدوں لوکی مدینے نو, ہن سانو بھی یا آقا دربار ویکھا دینا, ہن سانو بھی یا آقا دربار ویکھا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف, علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف, سارا عالم ایک طرف, شہر مدینہ ایک طرف. سارا عالم ایک طرف, شہر مدینہ ایک طرف. اللہ کریم ہمیں بھی طلب فرمائے اسی دیار نور میں. اسی دعا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. رحمت ظاہر میں ایمان اور رمضان ہمارا سیگمنٹ ہے. ایمان اور صدق آج ہماری نشست کا عنوان ہے. یہ عشرہ رحمت کی آخری نشست ہے. انشاءاللہ کل کی نشست میں جب حاضر ہوں گے تو عشرہ مغفرت میں اللہ کے فضل سے ہم داخل ہو چکے ہوں گے. آج کی نشست سچ کو, سچائی کو بیان کر رہی ہے. آئیے بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کی آج کی نشست کے اختتامی لمحات میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں شارپلی آپ سے عرض کروں گا. جھوٹ معاشرے میں بڑی کثرت سے ہے اور بعض جگہ تو اسے فن کا درجہ دیا جاتا ہے اور بعض کا اس پہ باقاعدہ فخر کیا جاتا ہے کہ کیسا بیوقوف بنایا جھوٹ بول کے. کچھ لوگ کہتے ہیں سچ کے جھوٹ کے بغیر گزارے نہیں, کیا کریں, پھنس جاتے ہیں, جان اس سے باہر نکلتی نہیں. آپ اس بات کو کیسے ایڈریس کریں کیونکہ آپ کا خود شعبہ تعلیم کا, تدریس کا, تعلیم کا اور تعلم کا ہے. صفدر صاحب, جھوٹ جب انسان بولتا ہے نا تو انسان اپنی جبلت کے اعتبار سے بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. نتائج بہت جلدی لینا چاہتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ سچ کے بعد نتائج کچھ دیر سے آئیں گے تو وہ جھوٹ سے نتائج جلدی لینا چاہتا ہے, جلدی کمانا چاہتا ہے, جلدی فریب دینا چاہتا ہے اور فریب دے کر اپنا ذاتی مفاد, مادیت پرستی, اپنی دانست میں, جی اپنی دانست میں, بالکل صحیح, مادیت پرستی کی وجہ سے, دنیا پرستی کی وجہ سے وہ پھر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اللہ اکبر. صفدر صاحب ایک بات عرض کروں گا, جس زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں کبھی غور کیجئے اس میں اللہ نے ہڈی کیوں نہیں رکھی اس گوشت کے لوتھڑے میں. ہڈی اس لیے نہیں رکھی کہ ہڈی سختی کی علامت ہے اور جھوٹ سختی کی علامت ہے, سچ نرمی کی علامت ہے. اور جب انسان سچ بولتا ہے تو وہ ایک نرمی اس کی زبان سے, اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے. تیسری بات یہ کروں گا چونکہ اختتامی لمحات ہیں پروگرام کے, کہ آج کے دور میں صفدر صاحب جدید ٹیکنالوجی کے دور میں, جدید طب کے دور میں, میڈیکل سائنسز میں ایک ٹروتھ تھراپی انٹروڈیوس ہوئی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور وہ ٹروتھ تھراپی کیا ہے کہ انسان کو کہا, ڈاکٹر کہتا ہے
میں ہوں تیرے پاس، جو دل میں ہے تو سچ بول، آج بول اپنا بوجھ ہلکا کر لے۔ اس سے ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے، اس سے السر کا علاج ہوتا ہے۔ السر کا جب ڈپریشن ہوتا ہے وہ معدے پہ براہ راست افیکٹ ہوتا ہے، درست۔ تو اس سے السر کا بھی ڈپریشن کا بھی علاج ہوتا ہے ٹوتھ تھراپی سے۔ اور یہ تھراپی ڈاکٹروں نے تو آج انٹروڈیوس کروائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں روز ازل سے انٹروڈیوس کروائی ہے کہ جو دل میں غبار ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ اور آنسو گراؤ اور مجھ سے کہہ دو چپکے چپکے، کوئی نہیں سنے گا، میں تمہارا سچ سن لوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ گراؤ آنسو، پڑو سجدے میں، اور ہم کسی سے وہ بات نہیں کہتے جو اللہ سے کہتے ہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ سے ہم دعا کر لیتے ہیں، سچ بول دیتے ہیں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ کسی کو نہیں پتا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف بھی کرتا ہے، دل صاف بھی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات ٹروتھ تھراپی کی ہے، اور واقعی یہ کامن ہے، لیکن ہمارے کریم آپا نے تو پریکٹیکلی یہ کر کے دکھائی ہے کیسے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتے ہیں۔ آج یوم ہے اس سچی شخصیت کا جو طیبہ بھی، طاہرہ بھی، عفیفہ بھی، ام المومنین، پیغمبر اسلام کی محسن، اسلام کی محسنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ میں تو سیدہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پناہ گاہ صدق کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اچھا ہے، پھر منبع ارشاد ہو۔ پناہ گاہ صدق کہتا ہوں، منبع صدق کہتا ہوں، اللہ آغوش صدق اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ واہ 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 واہ، یہ وہ کنز صدق ہے جہاں سے سچ کے سچے موتی پھوٹے ہیں صفدر صاحب اس امت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اور خالق رب ذوالجلال نے، رب صدق و حق نے قرآن کی سچی سچی آیات میں، نصوص میں اس بی بی کو داد دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا اگر شرف مل جائے، بسم اللہ بسم اللہ، اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ہائے مل ہائے جائے، ہائے، کیا کہنے ہیں، اس سے بسم بڑی اللہ۔ کیا سعادت ہوگی۔ اس سے پہلے میں صحیح مسلم شریف کی ڈاکٹر صاحب یاد دہانی کے لیے حدیث پاک دہرانا چاہتا ہوں، خصوصاً ہم سب اپنے لیے، اہل علم کے ساتھیوں کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صفدر صاحب، ارشاد ہو۔ جھوٹ کی سب سے خطرناک نوع اور سب سے خطرناک اور مضر ترین جو اس کی سٹیج ہے نا، وہ ہے کہ آپ جھوٹ اصدق الصادقین کی ذات سے منسوب کر دیں۔ اللہ حول ولا قوت، اللہ اکبر۔ اس لیے تواتر سے یہ روایت آئی ہے، کوئی 110 صحابہ نے اس کو روایت کی ہائے ہائے ہائے۔ ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ۔ اور یہ ارتکاب زیادہ تر ممبر و محراب اور اسٹیجوں پہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ہمیں گناہ سے نوازے۔ جلدی جو ہیں وہ اس موقع پر میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہے ہیں نا، جی جی، ان کا یہ بطور خاص موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ مجھے موقع ملا ڈاکٹر صاحب اس پہ کام کرنے کا، اس حوالے سے موضوع روایات کے حوالے سے، موضوعات فی الحدیث کا جو موضوع ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا ذہن میں رکھا جائے۔ درست۔ اور کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ہمارے ناظرین، اللہ ایس ایم ایس والے لوگ، سوشل میڈیا، وہ دھیان ذرا دیں اس کو کہ ہر سنی سنائی بات کو forward تو نہ کریں۔ آگے چلا دینا، یہ بھی جھوٹ ہے، بہت اچھا ہے، اور سبحان کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ اتنا ہی کافی۔ میں ارشاد چند ہو۔ شعر اس بارگاہ سچ بسم اللہ۔ میں، صدق میں پیش کرتا ہوں کہ شکریہ کہف امن و امان، شکریہ کیا کہنے، آغاز ہی اچھا ہے۔ شکریہ کہف امن و امان، شکریہ شکریہ رشک اہل جنا، شکریہ شکریہ، کیا کہنے۔ اور زیب کا شانہ شاہ ارض و سما، زیب کا شانہ شاہ ارض و سما، اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ اے علیہ۔ خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ۔ اور میں غلامی میں تیری جیوں اور مروں، اللہم آمین۔ میں غلامی میں تیری جیوں اور مروں، لمحہ لمحہ رہوں شاد ماں، شکریہ اللہ۔ اور اے ملیکہ، آہا، شاہ صاحب، جی اے ملیکہ اے سلطانہ بحر و بر، اللہ، اے ملیکہ اے سلطانہ سلطانہ بحر و بر، بحر و بر، تیرے خادم ہیں سب انس و جاں، شکریہ اور ام کلثوم و زینب کی جنت ہو تم، اللہ، اللہ، ام کلثوم و زینب کی جنت ہو جنت ہو تم، تم، اے رقیہ و قاسم کی جان، شکریہ اللہ، اور تیرا کاشانہ ماشاءاللہ نور، ماشاءاللہ، تیرا اللہ، کاشانہ نور رشک ارم، آہا، اے زیارت گہے قدسیاں، شکریہ، آہا، اور جبکہ مصداق آیات قرآن ہو، آہا، جبکہ خود آپ مصداق آیات قرآن ہو، آہا، جبکہ مصداق آیات قرآن ہو، کیا کرے پھر کوئی مدح خاں،
شکریہ ہائے شکریہ ہی کہہ سکتا ہے بھائی زندہ باد ہے حضرت سبحان اللہ سبحان اور اللہ ساری امت ہے تیری رہین کرم، ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ساری امت ہے تیری رہین رہین کرم، کرم، مجھ سے ہوگا ادا پھر کہاں، شکریہ شکریہ۔ اور تیری عظمت کے شاہد ہیں جبریل بھی، سبحان اللہ تیری عظمت کے شاہد ہیں جبریل بھی، اے حریم شہ دو جہاں، شکریہ شکریہ۔ اور کل کو کرتاسو الفاظ سجدے میں ہیں، ہاں کل کو کرتاسو الفاظ سجدے میں ہیں، کون ہے جو کرے پھر بیان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکریہ۔ اور مقطع پڑھتا ہوں، ارشاد۔ کم ہے شہزاد اس محسنہ کے لیے، ہاں ہاں کم اللہ ہے شہزاد اس اس محسنہ محسنہ کے لیے، ہر نفس ہر گھڑی ہر زمان، شکریہ اللہ زندہ باد شکریہ کافر شکریہ امن و شکریہ امان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ جی سیدہ خدیجہ پاک کا ذکر ہے ان کی پاکیزہ سیرت کے تناظر میں دو جملے آج کی نشست کے پیغام کے طور پر صفدر بھائی یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، صحیح 25 سال تک رہی ہیں، اللہ اور یہ وہ صدیقہ ہیں جو جناب عائشہ صدیقہ سے پہلے صدیقہ ہیں، اور قرآن نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، قرآن پاک نے بھی کیا ایک صدیقہ بات کا ہے۔ ذکر کیا ہے، اور وہ صدیقہ جناب مریم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کو قرآن نے بول کے نص قطعی سے صدیقہ کہا ہے تو پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اگر وہ صدیقہ ہیں تو پھر یہ صدیقہ کبریٰ ہو گئی ہیں۔ اب اس سے بڑا کوئی لفظ میری لغت میں نہیں ہے، اگر یہ سوال حضرت کی طرف ہوتا تو زیادہ واضح جواب آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جناب خدیجۃ الکبریٰ جو حرم ہیں جناب محمد رسول اللہ کا، وہ صادق نبی ہیں، ان کے حرم میں 25 سال رہی ہیں۔ قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے، میں ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن پاک میں ظاہری طور پہ دیگر انبیاء کا تذکرہ زیادہ نظر آتا ہے ظاہری طور پہ، اور رسول اکرم کا تذکرہ ظاہری الفاظ میں کم ہے۔ اس کا مقصد فقہاء نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کا یہ مقام ہے تو پھر محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ یہ سمجھنا تو خود ہے نا۔ تو اگر جناب مریم کا یہ مقام ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اور جو حضرت نے شعر میں اشارہ کیا کہ وہ ام کلثوم اور زینب کی جنت ہیں، تو میرا دل کہتا ہے اتنا بھی کہہ دوں وہ تو سیدہ خاتون جنت کی جنت ہے، سیدہ خاتون جنت کی جنت بھی ان کے قدموں میں ہے۔ تو اس صدیقہ کو میرے رب نے پھر صدیقہ عطا فرمائی، اسے زمانہ زہرا کہتا ہے، اور پھر اس صدیقہ کو میرے رب نے حسن اور حسین عطا فرمائے ہیں۔ تو اور سب سے بڑی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں جناب آمینہ، قرآن پاک کی آیت کا سب سے بڑا مصداق وہ بنتی ہیں، اور رسول اکرم نے انہیں خود صدیقہ کا لقب بھی عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پہ عرض کر دیا آقا اب ظاہراً تو میں موجود ہوں، وہ موجود نہیں، تذکرہ آپ ہر وقت انہی کا کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر میرے آقا نے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ارشاد فرمایا اے عائشہ اس وقت انہوں نے مجھ پہ کلمہ پڑھا تھا جب سارا مکہ میرا کفر کر رہا تھا، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سارا زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا۔ تو قرآن نے بھی صدیقہ کہا ہے، سرور کائنات نے بھی صدیقہ کہا، اور صحابہ نے بھی کہا۔ جناب ابن شہاب کہتے ہیں کانت خدیجہ تو اولا من آمن باللہ وصدق برسولہ، خدیجہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے پہلے۔ زندہ باد۔ آپ کی اجازت سے علامہ اقبال سے مدد لے کے تو وہ جو 3 اینگل انہوں نے دیے ہیں نا وہ یہاں بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ جب سیدہ زہرا پہ ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ تو جب زہرا کو 3 اینگل حاصل ہیں تو زہرا کی ماں کا تو پھر چوتھا، سے زیادہ اینگلز حاصل ہوں گے۔ وہاں تو پھر 4 ہو گئے۔ زہرا کی بھی ماں ہے۔ کیا کہنے، تمام معزز مہمانوں کو بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا، علامہ صاحب، شاہ جی آپ کا، احمد بھائی آپ کا، اور سیدہ کی بارگاہ میں 2-3 اشعار، اور اس کے بعد بھائی احمد رضا قادری منقبت پیش کریں گے حضرت خدیجہ پاک کی بارگاہ میں۔ آپ کی توجہ کا طالب علامہ صاحب، شاہ جی اور ڈاکٹر صاحب، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ علامہ صاحب کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، دوسری شرط ہے داماد علی ایسا ہو، دوسری شرط ہے داماد علی ایسا ہو، یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا، یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا،
تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال. تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال, اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا. اللہ اکبر شاہ جی, اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا. علامہ صاحب آپ کی سماعت کی نظر دعا کے لیے صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے, صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے. آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا. اللہ اکبر, صاف کہہ دوں یہی حشر میں کام آئیں گے, آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا. آخری شعر پھر منقبت گیان بڑھتے ہیں بھائی احمد رضا کی طرف. روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا, روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا, ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا. روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا, ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. ہم سب فقیروں کا سلام ہو حضرت سید خدیجہ پاک سلام علیہا کی بارگاہ میں. جی احمد بھائی بسم اللہ. ہے کتنی اعلیٰ تیری شان مادر زہرا, ہے کتنی اعلیٰ تیری شان مادر زہرا, ہے تجھ پہ لطف ہر ایک آن مادر زہرا. وہ تیرا گھر ہے کہ جس پر عنایت پیغم, وہ تیرا گھر ہے کہ جس پہ عنایت پیغم, اسی پہ خلد ہے قربان مادر زہرا, اسی پہ خلد ہے قربان مادر زہرا. زرو نفس بھی لٹائی حیات بھی واری, زرو نفس بھی لٹائی حیات بھی واری. بڑا ہے دین پہ احسان مادر زہرا, بڑا ہے دین پہ احسان مادر زہرا. تمہاری شان بھلا کوئی کیا سمجھ پائے, تمہاری شان بھلا کوئی کیا سمجھ پائے. فرشتے گھر کے ہیں دربان مادر زہرا, فرشتے گھر کے ہیں دربان مادر زہرا. بلا شبہ ہو تمہیں مومنوں کی پہلی ماں, بلا شبہ ہو تمہیں مومنوں کی پہلی ماں. فدا ہے تم پہ دل و جان مادر زہرا. عطا خدا نے انہیں شان وہ عطا کی ہے جس پہ حوریں بھی حیران مادر زہرا. ہے کتنی اعلیٰ تیری شان مادر